السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ سولر کا جو انشورنس ہے تو کیا وہ کروا سکتے ہیں، مطلب سولر پلیٹ کا مطلب جو چھت پر لگائی گئی ہے تو وہ اڑ بھی سکتی ہے، مطلب طوفان وغیرہ سے، یا مطلب زیادہ ہوا چلے بارش کے موسم میں، تو اس کے لیے اس کا انشورنس اگر کرا دیا جائے تو مطلب وہ خطرے میں ہی ہے، مطلب اس کے لیے تقریباً 2 لاکھ کا خرچ آیا ہے، اور پھر مطلب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تو نقصان ہو جائے گا، مطلب 2 لاکھ روپے ہوا میں لٹک رہے ہیں، مطلب تو اس کے لیے کیا انشورنس کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں خطرہ برقرار رہتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں بالکل یقین ہو کہ وہ ہمیشہ صحیح رہے گی۔ اب حالات آتے رہتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں یعنی حادثے پیش آتے رہتے ہیں، تو نقصان ہوتا ہے۔ اب نقصان کو صرف ہم اگر ایک طرف سے سوچتے ہیں تو غلط ہے۔ یعنی 2 لاکھ روپے کا آپ کا نقصان ہوا مثال کے طور پہ، اب جس نے بیچا ہے اس کا بھی تو یعنی قیمت لگی ہوئی ہے، اور قیمت لگا کر اس نے بیچا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان بات ہو چکی۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ انشورنس کمپنیاں ہوتی ہیں جو آپ کو گارنٹی دیتی ہیں کہ آپ کچھ پیسے ہمیں دیجیے، اگر آپ کا نقصان ہوا تو ہم آپ کو اس نقصان کو پورا کر دیں گے، آپ کو اس سے زیادہ کا ہم دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ اسی پہ آپ نے کسی کمپنی کا انشورنس سے آپ نے لیا، تو آپ کے جتنے بھی نقصانات ہیں وہ نقصان کا جواب ہے، یعنی اس نقصان کی بھرپائی اور تاوان وہ ادا کرے گی۔ لیکن اگر آپ مان لیجیے کہ اگر آپ نے پیسے دیے لیکن کوئی بھی نقصان آپ کا نہیں ہوا، ضروری نہیں ہے کہ نقصان ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کار خریدتے ہیں، بائک خریدتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی پوری مدت میں کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی سولار کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہوائیں چلی اور ٹوٹ جائے گا، آندھیاں چلی اور ٹوٹ جائے گا، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے محفوظ سے دیوار کھڑی کی اور ہواؤں کا اثر اس پہ نہیں پڑے گا۔ تو دونوں طرف ہے، خطرہ بھی ہے، یعنی آپ نے جو پیسہ دیا ہے اس سے زیادہ پیسہ آپ کو آ بھی سکتا ہے، اور آپ کا وہ پیسہ جا بھی سکتا ہے۔ تو شریعت میں اس طرح کے معاملات کو جوئے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ جوا کھیلتے ہیں تو آپ پیسہ لگاتے ہیں، اس سے زیادہ پیسہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہارتے ہیں تو آپ کا پورا پیسہ چلا جائے گا۔ تو یہ جوا ہے، اس کو میسج سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ انشورنس کے اندر یہی شکلیں پائی جاتی ہیں۔ انشورنس بغیر پیسوں کا نہیں ہوتا۔ کوئی کمپنی فری میں اگر وارنٹی دیتی ہے، بہت ساری کمپنیاں ہیں وارنٹی دیتی ہیں، وہ انشورنس نہیں۔ تو وارنٹی کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہیں وہ آپ دیکھیں گے، وہ جو ان کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے یا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتا ہے اس میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن انشورنس کے اندر جوا کھیلا جاتا ہے کہ اگر خراب ہوا تو سامنے والا دے گا، اگر نہیں خراب ہوا تو میرا پیسہ جائے گا۔ کیونکہ آپ پیسہ کم دیتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہ لگتا ہے کہ میرا نقصان ہوگا تو فائدہ زیادہ ہو جائے گا، اور اگر نقصان نہیں ہوا تو تھوڑے پیسے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ پیسے دے کر کسی اور کا مال زیادہ کھا رہے ہیں۔ یعنی آپ پہ انشورنس میں 500 600 یا 1000 2000 روپے دیں گے، اور سامنے والے سے کتنا لیں گے؟ 2 لاکھ روپے اگر خراب ہوئے تو یہ دوسرے کے مال کو باطل انداز میں کھانا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آپ پہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال کو نہ کھائیں۔ تو یہ حرام شکلیں ہیں۔ تو ہم صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، سامنے والے کا نقصان نہیں دیکھ رہے ہیں، یا ہمیں اپنا نقصان ہلکا نظر آ رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، اور شریعت کے اندر اس طرح کے طریقے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نہیں مطلب ہم تو پیسے دے چکے ہیں نا، مطلب 2 لاکھ روپے ہم دے چکے ہیں تقریباً، اب وہ اس کا دو کوئی نقصان نہیں ہے، دو لیکن اب لاکھ ہم کو 2 لاکھ آپ نے سولار کمپنی کو دیا ہے، انشورنس کمپنی کو نہیں۔ تو اب اگر انشورنس وہ کمپنی گارنٹی جی اگر سولار کمپنی آپ کی یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ 2 لاکھ کا خرید دیجیے،
اس ٹائم میں 1 سال یا 2 سال کے اندر اگر یہ ہواؤں کے ذریعے سے اڑ گیا، ٹوٹ گیا، کچھ ہو گیا تو ہم صحیح کر کے آپ کو دیں گے. تو اس میں مینٹیننس سے آپ کو دیا گیا ہے، تو کوئی حرج نہیں اگر سولار کمپنی کرتی ہے تو. لیکن کمپنی انشورنس سے جو انشورنس کمپنیاں ہیں وہ یہ کمپنیاں نہیں ہوتی ہیں جو بیچتی ہیں. ان کے علاوہ تیسری کمپنی ہوتی ہے جو الگ سے آپ کے 2 لاکھ میں انشورنس کے کچھ پیسے لے لیتے ہیں. تو اگر ایسے ایڈ کیا گیا ہے کہ 2 لاکھ آپ نے دیا، اس میں انشورنس کے پیسے بھی انکلوڈ ہیں، تو وہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے انشورنس سے کتنے پیسوں کا لیا ہے. اس نہیں کی الگ ویسا ہی نہیں، انوائس ہوتی ہے. وہ الگ سے مانگ رہے ہیں انشورنس کمپنی کہ آپ 20,000 دیں گے ہاں تو پھر ہم انشورنس کریں گے. دیکھیے، ہاں تو آپ نے جو 2 لاکھ دیا ہے وہ سولار کا دیا ہے، اب 20,000 جو دیں گے وہ انشورنس کا دیں گے. تو وہ 20,000 آپ کو مل بھی سکتا ہے، نہیں مل سکتا. اگر آپ نے دے دیا ہے اور آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ چیز حرام ہے اور آپ نے دے دیا ہے، یا آپ کو پتا تھا کہ انشورنس سے حرام ہے پھر بھی آپ نے دیا ہے، تو جتنا آپ نے دیا اتنا ہی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یعنی 20,000 آپ نے دیا ہے تو 20,000 کے نقصانات کو آپ پہ انشورنس کمپنی سے مانگ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، آپ دیکھیے کتنا نقصان تھا. 20,000 ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا پورا ہو گیا. اگر 20,000 سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنے پیسے سے نکال کر وہ زیادہ پیسے جو ہیں وہ کمپنی کو نہیں دینے ہیں، بلکہ آپ جو غریب غربا ہیں جہاں پہ سود کے پیسے خرچ کیے آتے ہیں وہاں پہ خرچ کرنے ہوں گے. جی یعنی انشورنس کسی بھی قسم کا حرام ہے، مطلب جان کا انشورنس، کار کا انشورنس، یہ سب حرام کسی صورتیں ہیں.